الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، سحری اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کا کھانا یہ برکت ہے۔ سحری کا کھانا کس طرح برکت ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، جب آدمی سحری کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنا یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ اسی طرح سحری کرنا یہ روزے کے اندر انسان کو مدد فراہم کرتی ہے۔ سحری کے ذریعے آدمی طاقت اور قوت حاصل کرتا ہے، اور اس کا روزہ اور یہ عبادت انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ سحری کس طرح برکت ہے کہ سحری نہ کرنے کی وجہ سے جو بری عادات انسان کے اندر آتی ہیں، اس کے اخلاق اور رویے کے اندر تبدیلی وہ اس سحری کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ سحری کس طرح برکت ہے کہ یہ سحری اس امت کی ایک خصوصیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے، اکلۃ السحور، وہ سحری کا کھانا ہے، کہ اہل کتاب وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے اور ہم سحری کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سحری کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی سحری تاخیر سے کرے، سحری لیٹ کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری کے بعد نماز ادا کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سحری اور نماز کے درمیان کا وقفہ 50 آیات کو پڑھنے کے برابر تھا۔ سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور رات کے آخری پہر تک جاری رہتا ہے، اور سب سے افضل وقت سحری کا وہ رات کا آخری پہر ہے، کیونکہ سحری میں تاخیر کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السحور اکلۃ برکہ، کہ سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے، فلا تدعوہ، تم اس سحری کو نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کے کچھ گھونٹ ہی کیوں نہ میسر ہوں، سحری لازمی کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔